بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب الصرف کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سبق نمبر 2، اور آج کا ہمارا سبق ہے ماضی کے بارے میں، ماضی کا بیان۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ فعل کی عربی زبان میں 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر، اور ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو ہم نے پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم فعل کی پہلی قسم فعل ماضی کو پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں ماضی کا بیان، فعل کے جتنے صیغے اردو فارسی میں مستعمل ہوتے ہیں، عربی زبان میں ان کی بنسبت چند صیغے زائد ہیں۔ تو صیغے جو ہوتے ہیں وہ ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، ہر ایک کے لیے الگ الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی، اردو زبان کے اندر بھی، فارسی زبان کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر بھی۔ مگر عربی زبان کے اندر جو صیغے آتے ہیں یا گردانیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ اردو اور فارسی کے مقابلے میں زائد ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ فارسی پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ فارسی میں جو صیغے آتے ہیں وہ کل 6 صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اردو میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مگر عربی زبان میں ایسے تو 18 صیغے آئیں گے جیسا کہ آگے بیان کریں گے، مگر 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اردو اور فارسی کے بنسبت زیادہ صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں ان کے بنسبت چند صیغے زائد ہیں۔ اس زیادت کی وجہ یہ ہے کہ فاعل کی مختلف حالتیں ہیں جن کے سبب سے فعل کے صیغوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو فاعل کے مختلف حالت ہونے کی وجہ سے فعل کی بھی مختلف حالتیں ہوں گی، جس کی وجہ سے فعل کے صیغوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا فاعل 3 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ فاعل یعنی کرنے والا، مثال کے طور پر میں نے کھانا کھایا، تو کھانا یہ فعل ہوا اور میں یہ فاعل ہوا۔ تو جیسے ہم نے کہا اکل زیدن، زید نے کھانا کھایا، زید نے کھایا، تو اس مثال کے اندر لفظ اکلا یہ فعل ہے اور زیدن یہ فاعل ہے۔ تو یہ جو لفظ زیدن ہے فاعل، کھانے والا، اس کی 3 حالتیں ہوں گی، یا تو متکلم ہوگا، یا مخاطب ہوگا، یا غائب۔ متکلم یعنی بولنے والا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا اکلتو، میں نے کھانا کھایا، تو اکلتو کے اندر تو ہے فاعل ہے، ضمیر پوشیدہ ہے انا، یہ فاعل ہے، متکلم ہے۔ یا مخاطب ہوگا، ہم نے کہا اکلتا، تو نے کھانا کھایا، مخاطب کہتے ہیں جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اکلتا، تو نے کھانا کھایا، اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے، اکلا یہ فاعل ہے اور انت ضمیر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، اکلا یہ فعل ہے اور انت ضمیر اس کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ فاعل ہے، تو یہ مخاطب ہے۔ یا غائب ہوگا، ہم نے کہا اکلا زیدن یا اکلا، تو اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، وہ فاعل ہے۔ تو فاعل کی 3 حالتیں ہوں گی، یا تو متکلم ہوگا، یا مخاطب ہوگا، یا غائب ہوگا۔ پھر ان میں سے ہر ایک مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو متکلم ایک مذکر ہوگا، متکلم ایک مؤنث ہوگا، مخاطب ایک مذکر ہوگا، مخاطب ایک مؤنث ہوگا، غائب ایک مذکر ہوگا، غائب ایک مؤنث ہوگا، اور ہر حالت میں اس کا واحد، تثنیہ یا جمع ہونا بھی ضروری ہے۔ بس اس لحاظ سے فاعل کی 18 قسمیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ 6 یہ ہو گئے تھے، متکلم مذکر، متکلم مؤنث 2، اسی طرح مخاطب کے 2 اور غائب کے 2، تو یہ 6 صیغے ہو گئے تھے، اور 6 میں سے ہر ایک کی 3 حالتیں ہیں، تو 36 کے 18 ہو جائے گا، جس کے مطابق فعل میں بھی 18 صیغے حسب ذیل ہونے ضروری تھے۔ یعنی قاعدے کے لحاظ سے اور گنتی کے حساب سے عربی زبان کے اندر صیغے اور گردان یہ 18 ہونے چاہیے تھے، 18 صیغے آنے چاہیے تھے۔ کیسے؟ 3 صیغے مذکر متکلم کے لیے، 3 صیغے مؤنث متکلم کے لیے، 3 صیغے مذکر مخاطب کے لیے، 3 صیغے مؤنث مخاطب کے لیے، 3 صیغے مذکر غائب کے لیے، 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے۔ مگر عربوں کے استعمال میں بعض صیغے مشترک آئے ہیں،
چنانچہ متکلم کے 6 صیغوں کے بجائے 2 صیغے مستعمل ہیں۔ تو متکلم میں قاعدے کے لحاظ سے 3 صیغے ہونے چاہیے تھے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، مگر استعمال میں صرف 2 ہی صیغے آتے ہیں، یعنی 6 صیغوں کو 2 صیغوں کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو 6 صیغے کے اندر ایک واحد ہوتا، ایک تثنیہ ہوتا، ایک جمع ہوتا، پھر مذکر مؤنث ہوتا، مگر ان دونوں کو سمیٹ دیا گیا ہے ایک میں واحد اور جمع کے اندر۔ ان کی تفصیل گردان سے معلوم ہوگی۔ نوٹ: سہولت تعلیم کے خیال سے فعل کی گردان غائب کے صیغوں سے شروع کی گئی ہے۔ تو یہ جو گردان ہے، سب سے پہلے گردان کے اندر غائب کا صیغہ آتا ہے۔ حاضر کا بھی آ سکتا تھا، متکلم کا بھی آ سکتا تھا، مگر عام طور پر غائب کے صیغے سے ہی شروع کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی غائب کے صیغے سے شروع کیا ہے۔ تو 3 جو ہے فعلا، یہ ہے واحد مذکر غائب، اس کا ترجمہ ہوگا کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلا تثنیہ مذکر غائب، کیا ان 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلو جمع مذکر غائب، ترجمہ کیا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلت واحد مؤنث غائب، کیا اس ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، کیا ان 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ اس کے بعد ہے فعلنا جمع مؤنث غائب، کیا ان سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلت واحد مذکر حاضر، کیا تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلتما تثنیہ مذکر حاضر، کیا تم 2 مردوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلتم جمع مذکر حاضر، کیا تم سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلتی واحد مؤنث حاضر، کیا تو ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، کیا تم 2 عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ فعلتن جمع مؤنث حاضر، کیا تم سب عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں۔ اس کے بعد ہے فعلتو واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ دیکھیے اس کے 3 صیغے آنے چاہیے تھے، تو ایک واحد مذکر اور مؤنث، واحد مذکر واحد مؤنث اور یعنی متکلم کے، مگر اس کو ایک ہی صیغے کے اندر سمیٹ دیا گیا۔ اسی طرح فعلنا، اس کے بھی 3 صیغے آنے چاہیے تھے، اس کو بھی ایک صیغے کے اندر سمیٹ دیا گیا۔ تو کیا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے، یہ تثنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق یہی ختم ہوتا ہے، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم صیغوں کی شناخت اور ان کی علامتوں کو